علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZH نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، کل سے آپ چینی کی تحقیقاتی رپورٹ کے حوالے سے تذکرہ سن ہی رہے ہوں گے، ہر طرف شور مچا ہوا ہے۔ تفصیل پہ جانے سے پہلے اگر آپ نے ZH نیوز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، کل سے شور ہے، کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ ڈیلے کر دی گئی ہے، اب آ نہیں رہی عید سے پہلے۔ خیر اس حد تک تو عمران خان صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے چینی کی رپورٹ کو پبلک بھی کر دیا اور لے بھی آئے ہیں ٹائم پہ۔ اس حوالے سے ہوگا کیا، اس پہ کچھ باتیں کر لیتے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب، وہی خسرو بختیار صاحب اور وہی جو لوگ ہیں جن کا نام شروع سے آ رہا تھا، جو اس کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے کھائے ہیں، جس میں اپوزیشن کے بھی شوگر ملوں کے جو مالکان ہیں وہ بھی شامل ہیں، سیاسی خاندان سارے۔ جہانگیر ترین کا پہلے یہ ڈیفینس تھا کہ جب یہ تحقیقاتی مزید پبلک رپورٹ آئی، جو پہلی رپورٹ آئی تھی، اس کے بعد رپورٹ آئے گی تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، میرے خلاف اعظم خان وہ کر رہے تھے، سازش کر رہے تھے اور یہ الزامات لگائے گئے ہیں، مجھے سنا نہیں گیا، بلا بلا۔ سو انہیں بڑا کانفیڈنس تھا، لیکن جب یہ رپورٹ آئی ہے تو وہ الزامات مور اور لیس اسی طرح کے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کے زیادہ ڈیٹیل سامنے آئی ہے۔ اس میں فورینزک کے کچھ ڈاکومنٹس بھی لگائے ہیں، 4000 ڈاکومنٹس ہیں اس کے ساتھ جو لگائے گئے ہیں۔ اس کی جو ایگزیکٹو سمری ہے اور جو اردو، وہ بھی اگر آپ پڑھیں 4 پیج ہیں اور ایک میں 10 پیج ہیں، وہ اس حوالے سے اگر آپ میں تو سجیسٹ کروں گا ہر کسی کو پڑھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کس طریقے سے اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو شوگر مافیا ہے یہ کس طریقے سے پاکستان کو لوٹتا رہا ہے، کسان کے اوپر کس طرح دباؤ ڈالا جاتا ہے، کسان کے ساتھ 2 نمبری کیسے کی جاتی ہے، عوام کے ساتھ 2 نمبری کیسے کی جاتی ہے، سبسڈی کے حوالے سے کیسے 2 نمبریاں کی جاتی ہیں، اوور انوائسنگ، انڈر بلنگ اور پتہ نہیں ڈبلنگ اور بل میں ڈبلنگ اور کم دکھا کے زیادہ، کم کر کے زیادہ کیسے دکھایا جاتا ہے، اور پھر جو ایکسپورٹ کی جاتی ہے وہ افغانستان بھیجی جاتی ہے، وہاں سے پھر کیسے وہ آگے امریکہ اور پتہ نہیں کویت اور دبئی وغیرہ نکل آتی ہیں۔ یہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن سر ہم پولیٹکس کے حوالے سے آتے ہیں، جو سیاسی بیانات ہیں یا جو کچھ بھی ہے۔ پہلے دن سے یہ تھا کہ کریڈٹ تو اب عمران خان صاحب کو نو ڈاؤٹ چلا گیا ہے۔ کل جہانگیر ترین صاحب کا انٹرویو آپ نے سن ہی لیا ہوگا، وہ تو اس رپورٹ کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ حکومت یا PTI جو ہے اپنے آپ کو کس طرح جہانگیر ترین سے ڈسٹینس کرتے ہیں اور کس طرح اس کو نکالنے کی ان کو کوشش کرتے ہیں، یا نکالتے ہیں یا نہیں نکالتے۔ سب کی نظریں اس چیز پہ لگی ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی جتنے ذمہ داران ہیں ان کو کیا کیا سزا ہوتی ہے، اس پہ سب سے پہلے اس کو دیکھا جانا چاہیے۔ رہ گیا جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی میں رہنے یا نہ رہنے کا سوال، تو یہ آپ بھول جائیں کہ وہ خود اپنے آپ کو پارٹی سے الگ کریں گے، وہ کبھی بھی الگ نہیں کریں گے۔ ایکشن آپ نے لینا ہے، چیئرمین صاحب نے لینا ہے، جو اس کے سربراہ ہیں، جن کی کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک ہے اور جن کے اوپر سوال اٹھیں گے، وہ عمران خان صاحب ہی ہیں۔ تو انہوں نے ایکشن لینا ہے۔ ذمہ داروں کے خلاف کیسے سزا ہوتی ہے، نہیں ہوتی، فردر انویسٹیگیشن کے لیے ریکمنڈیشنز جو دی گئی ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے، وہ کہاں تک جا کے مکمل ہوں گی، رکتی ہیں یا نہیں رکتی، یہ بھی ایک سوال آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن پاکستان کے اندر ہمیشہ سے سب سے بڑا سوال یہ رہا ہے کہ ذمہ داران کو سزا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اس قسم کی رپورٹ جو ہے وہ نون لیگ کے دور میں یا پیپلز پارٹی کے دور میں سامنے نہیں آئی۔ یہ جو کچھ حقیقتیں، کچھ حقائق کھل کے عام آدمی کے سامنے آ رہے ہیں، یہ پہلے نہیں آئے، اس کا کریڈٹ ضرور ان کو جاتا ہے، لیکن اس کا منطقی نتیجہ کیا نکلے گا، یہ ایک سوال ہے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا نون لیگ کے حوالے سے کہ انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ ہم نے رپورٹ کو مسترد کرتے ہیں، ذمہ دار عمران خان ہیں، ذمہ دار اسد عمر ہیں اور بلا بلا، اور بلکہ مجھے تو ایسے لگا جیسے جہانگیر ترین کا مقدمہ آج ملک احمد صاحب یا نون لیگ لڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جس بندے نے پارٹی کے لیے فنڈ اکٹھا کیا تھا اس کو آپ نے اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور وہ اس طرح پتہ چل رہا ہے جس طرح جہانگیر ترین صاحب بھی ہو سکتا ہے اپنے حق میں اتنے اچھے طریقے سے نہ کرتے جس طرح یہ نون لیگ لڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک چیز ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ نون لیگ تو بالکل بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو سبسڈی دی گئی تھی وہ ٹھیک تھی، ان کی دی گئی غلط ہے، ہمارے زمانے میں جو ایکسپورٹ کی گئی تھی ٹھیک تھی، ان کی جو دی گئی ہے وہ غلط ہے۔ اگر وہ والی غلط تھی تو ابھی والی بھی غلط ہے، اگر ابھی والی ٹھیک تھی تو وہ والی بھی ٹھیک تھی۔ اگر وہ اس کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں تو پھر یہ والی بھی ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے زمانے میں جس نے بھی دی تھی، فیڈرل گورنمنٹ نے دی تھی یا پنجاب گورنمنٹ نے اجازت دی تھی ایکسپورٹ کرنے کی اور اس کے اوپر سبسڈی کی، اور وہ 22 ارب 24 ارب جتنا بھی بنتا ہے وہ دی گئی۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے دور میں مراد علی شاہ صاحب جو کہ پیش نہیں ہوئے تھے کمیشن کے سامنے، انہوں نے کہا یہ TORs کے بیونڈ ان کے اختیارات ہیں، اس کیوں بلایا گیا ہے، میں نہیں جا سکتا اس میں۔ اومنی گروپ کو رپورٹ کے مطابق انہوں نے سب سے زیادہ فائدہ دیا سندھ کے اندر جتنی بھی سبسڈی شوگر کے حوالے سے دی گئی ہے۔ تو وہی پوائنٹ سکورنگ ہے۔
آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب نے اور ایک دفعہ کہا تھا کہ بڑی کرپشن ہے، بڑی چیزیں تحقیقات ہونے والی ہیں، ہم ان چیز میں پڑیں گے، ان چیزوں میں تو پتہ نہیں آگے ملک آگے نہیں چل سکے گا. تو وہ تحقیقات سے آنکھیں پھیرتے ہی رہی ہیں پہلے سارے. اتنا کریڈٹ حکومت کو یا پی ٹی آئی کی اس حکومت کو دینا چاہیے کہ وہ لے کے آئے ہیں، لیکن سوال اس سے بھی بڑا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا اس رپورٹ کا. یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.